بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنفائنڈ اسپیس کے اوپر۔ کنفائنڈ اسپیس ہوتا کیا ہے، کنفائنڈ اسپیس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہزارڈز کون کون سے ہوتے ہیں، اور کنفائنڈ اسپیس کی ریلیٹڈ ہم نے کون کون سے جو ہے پریکاشنز لینے ہیں، نیسیسری پریکاشنز کون کون سے ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ تو پہلے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ کنفائنڈ اسپیس ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو confined space is an area that is large enough for a person to enter, has limited access and egress, and not designed for continuous human occupancy. یاد رکھیں confined space پر اسپیس ٹو بی کنفائنڈ اسپیس تین چیزیں ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، چیزیں ہیں، عوامل ہیں جو ایک جگہ میں ہو تو اس جگہ کو اسپیس کو ہم کنفائنڈ اسپیس کہلائیں گے۔ نمبر فرسٹ in which a person can bodily enter، اس میں کنفائنڈ اسپیس میں ایک بندہ جو ہے وہ پورا کے پورا اندر جا سکتا ہے، پرسن کین انٹر، کین باڈیلی انٹر۔ سیکنڈ نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ ہیز لمیٹڈ ایکسیس اینڈ ایگریس پوائنٹس، اس میں ایکسیس اور ایگریس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب آزادانہ جسے نارمل ہم کہیں پہ جاتے ہیں آتے ہیں اسی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ ایکسیس اور ایگریس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، لمیٹڈ ایکسیس اینڈ ایگریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ تھرڈ نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس ناٹ ڈیزائن فار کنٹینیوس ہیومن آکوپینسی کی، یہ کنٹینیوس ہیومن آکوپینسی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوتا ہے، یعنی نان روٹین ایکٹیویٹی ہوتی ہیں یہاں پہ، نارمل روٹین کے لیے یا لانگ ٹرم ہیومن آکوپینسی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ کنفائنڈ اسپیس ہوتا ہے، اس میں 3 بیسک نیسیسٹیز ہیں کہ نمبر فرسٹ a person can bodily enter, number second has limited access and egress, and number third not designed for continuous human occupancy۔ ایگزامپل کی طرف ہم آتے ہیں، ٹینکس ہیں، سیلوز ہیں، سیورز ہیں، مین ہولز ہیں، بگ پائپس ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ایگزامپلس جو ہیں یہ کنفائنڈ اسپیس کی ایگزامپلس ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کنفائنڈ اسپیس میں آکسیجن کا ریشو کتنا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ کنفائنڈ اسپیس از سبجیکٹڈ ٹو لوور، اس کی ڈیفینیشن میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لو آکسیجن ہوتا ہے، آکسیجن کا ریشو جو ہے یا پرسنٹیج جو ہے وہ لو ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہزارڈ بھی ہوتا ہے، اور ٹاکسک اور کیمیکل سبسٹینسز یا گیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن میں بھی یہ بھی پوائنٹ شامل ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ٹاکسک اور ہزارڈس گیسز یا کیمیکلز ہوتے ہیں۔ آکسیجن ریشو کنفائنڈ اسپیس میں کتنا ہونا چاہیے؟ آکسیجن پرسنٹیج شوڈ بی بٹوین 19.5 and 23.5%۔ آکسیجن کا ریشو جو ہے وہ 19.5 اور 23.5 کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے جب ایک عام روٹین میں نارمل ہماری فضا میں ہمارے انوائرمنٹ میں آکسیجن کا جو ریشو ہوتا ہے پرسنٹیج ہوتا ہے وہ 21 ہوتا ہے، اور 79 جو ہے وہ نائٹروجن کا ہوتا ہے، لیکن کنفائنڈ اسپیس میں یہ شرط ڈالا گیا ہے کہ آکسیجن کا جو ریشو ہے پرسنٹیج ہے وہ 19.5 سے 23.5 کے درمیان میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر 19.5 سے نیچے آتا ہے، لوور دین 19.5 کازز ایکسفکسیشن اینڈ سفوکیشن، 19.5 سے نیچے جب اس کا انریچمنٹ آ جاتا ہے، ریشو آ جاتا ہے، پرسنٹیج آ جاتا ہے، تو انسان کو سفوکیشن آ جاتا ہے، امپلائیز کو، اور پھر دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسفکسیشن اور سفوکیشن کے مسئلے آتے ہیں۔ اور 23.5 سے جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو فائر اور ایکسپلوژن کے ہزارڈز پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آکسیجن جو ہے وہ فائر ٹرائنگل میں ایک نیسیسٹی، یہ اس سے آگ لگ سکتی ہیں، آگ لگنے میں آسانی ہوتی ہے جب آکسیجن انریچمنٹ ہوتی ہے۔ تو 23.5 سے جب آکسیجن کا ریشو یا پرسنٹیج زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ فائر اینڈ ایکسپلوژن کا چانسز زیادہ وہ بڑھتے ہیں، وہاں پہ فائر اور ایکسپلوژن کا ہزارڈ ہوتا ہے، کیونکہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر جو ہے وہ ہزارڈیس گیسز اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم 23.5 سے آکسیجن کا ریشو زیادہ کریں گے، پرسنٹیج زیادہ کریں گے، تو فائر اینڈ ایکسپلوژن کا چانس بڑھ جائے گا۔ ہزارڈز کی طرف آتے ہیں کہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر کون کون سے ہزارڈز کا سامنا ہمارا ہو سکتا ہے، تو وہ ہے آکسیجن ڈیفیشنسی،
یہ مین ہزارڈ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ آکسیجن ڈیفیشینٹ ہوگا, وہاں پہ آکسیجن کا کنسنٹریشن لوور ہوگا. تو آکسیجن ڈیفیشنسی جو ہے یہ کنفائنڈ اسپیس کا ایک ہزارڈ ہے. اس سے اسپیکسیشن اور سفوکیشن کاز ہوتا ہے. آکسیجن انریچمنٹ اگر 23.5 سے انریچمنٹ ہم کریں گے آرٹیفیشلی, اس سے زیادہ بڑھائیں گے اس کی کنسنٹریشن کو, پرسنٹیج کو, تو یہ آکسیجن انریچمنٹ ہے اور اس سے فائر اور ایکسپلوژن کا چانس بڑھ جاتا ہے. ٹاکسک اینڈ فلیمیبل گیسز, دوسرا سب سے بڑا ہزارڈ وہاں پہ ٹاکسک اینڈ فلیمیبل گیسز کا موجود ہونا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنے سے پہلے ہم وہاں پہ پراپر گیس ٹیسٹنگ کریں گے, AGT کے ذریعے, اتھرائز گیس ٹیسٹنگ کے ذریعے, اور پھر کام شروع کریں گے. اگر وہاں پہ ٹاکسک اینڈ فلیمیبل گیسز نہ ہوں, یا اگر ہو تو اس کے مطابق جو ہے ہم نے ارینجمنٹس کی ہوں. اس کے علاوہ فائر اینڈ ایکسپلوژن کا ہزارڈ ہوتا ہے. جہاں پہ ٹاکسک اینڈ فلیمیبل گیسز ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ فائر اینڈ ایکسپلوژن کا بھی ہزارڈ ہوگا. الیکٹریسٹی کا بھی ہزارڈ ہوتا ہے. وہاں پہ اگر گرینڈنگ کا کام چل رہا ہو, ویلڈنگ کا کام چل رہا ہو, کٹنگ کا چل رہا ہو, یا پہ کیبلز بچائے گئے ہوتے ہیں تو الیکٹریسٹی کا بھی ہزارڈ ہوتا ہے. پور وینٹیلیشن, کنفائنڈ اسپیس کے اندر جو ہے وہ پور وینٹیلیشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے. وہاں پہ آکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور پور وینٹیلیشن اگر ہو تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. اس کے لیے کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنے سے پہلے ہم نے پراپر وینٹیلیشن جو ہے وہ ایگزاسٹ فین کے ذریعے یا دوسری اکوپمنٹس کے ذریعے آرٹیفیشلی ہم نے وہاں پہ پراپر وینٹیلیشن کرنی ہوتی ہے. تو پور وینٹیلیشن بھی ایک ہزارڈ ہے. فلڈنگ کا, جب کنفائنڈ اسپیس کے اندر پانی کا بڑھ جانا شروع ہو جائے یا بارش کی وجہ سے یا لیکیج کی وجہ سے, تو یہ فلڈنگ جو ہے بہت زیادہ پانی کا بڑھ جانا, یہ فلڈنگ بھی ایک خطرہ ہے. اور فلڈنگ کی وجہ سے ڈراؤننگ اینج کا بھی ایک ہزارڈ پیدا ہو جاتا ہے جس میں انسان ڈوب سکتا ہے. ہزارڈیس کیمیکلز ہم نے پڑھا ابھی ٹاکسک اینڈ فلیمیبل گیسز کے بارے میں, تو اس کے علاوہ ہزارڈیس کیمیکلز وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہیں. پائروپیرک مٹیریلز ہو سکتے ہیں. پائروپیرک وہ مٹیریلز ہوتے ہیں جن کا LEL لوور ہوتا ہے اور وہ بہت جلد آگ پکڑتے ہیں, تو وہ پائروپیرک مٹیریلز ہوتے ہیں. اور کنفائنڈ اسپیس کے اندر اگر پائروپیرک مٹیریلز موجود ہیں تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہیں. پور لائٹننگ کا بھی ایک ہزارڈ ہے. جہاں پہ پراپر لائٹننگ نہ ہو اگر کنفائنڈ اسپیس کے اندر, تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. امپراپر ایکسیس اینڈ اگریس, اگر ایکسیس اور اگریس پوائنٹس جو ہیں وہ امپراپر ہو, مطلب اندر داخل ہونے کا راستہ اور باہر آنے کا راستہ وہ امپراپر ہو, تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہے, انجری کاز کر سکتے ہیں. شارپ ایجز, اگر اس کے ایجز جو ہے وہ شارپ ہو تو یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. فزیکل انجریز ہو سکتے ہیں, کٹ لگ سکتا ہے. نائز اینڈ وائبریشن کا, وہاں پہ اگر اکوپمنٹس ہم یوز کر رہے ہیں, ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے نائز جنریٹ ہوتا ہے, ان سے وائبریشن جنریٹ ہوتا ہے, اور نائز اینڈ وائبریشن بھی ایک ہزارڈ ہے کنفائنڈ اسپیس کے اندر. ریزیڈول انرجی, وہاں پہ ایسے ٹولز, ایسے اکوپمنٹس جس میں انرجی آلریڈی جو ہے وہ ریزیڈول پام میں موجود ہوتے ہیں, تو وہ برسٹ ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. اور اس کے علاوہ بایولوجیکل ہزارڈز بھی ہو سکتے ہیں, بیکٹیریا, وائرس, سانپ, بچو وغیرہ, یہ بھی کنفائنڈ اسپیس کے اندر یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہزارڈ ہوئے. اب کنٹرول میجرز کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے ہم نے پریکاشنری میجرز کنفائنڈ اسپیس کے اندر, یا جب ہم کنفائنڈ اسپیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے میجرز ہم نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں. تو کنٹرول میجر جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ پراپر رسک اسسمنٹ بنائیں گے, کہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ہازارڈس ہیں, رسک ہیں, اور اس کے مطابق ہم پریکاشنری میجرز کو جو ہے وہ اپلائی کریں گے. تو پراپر رسک اسسمنٹ بنانا ہے کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنے سے پہلے. پرمٹ ٹو ورک, ان یوزول ایکٹیویٹی ہے, نان روٹین ایکٹیویٹی ہے, تو اس کے لیے پرمٹ بھی لینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کنٹرول میجر ہے, ایک پریکاشنری میجر ہے کہ ہم نے کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنے سے پہلے پرمٹ لینا ہوتا ہے. اسٹینڈ بائی اٹینڈنٹ, جب یہ سب سے ضروری اور اہم کنٹرول میجر ہے کہ کنفائنڈ اسپیس کے اوپر ہم نے ایک ہول واچر کو یا اسٹینڈ بائی اٹینڈنٹ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے, جو اندر کنفائنڈ اسپیس کے اندر بندے جا رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, کس ٹائم جا رہے ہیں, کس ٹائم واپس آ رہے ہیں, تو ان ساری چیزوں کا ریکارڈ جو ہے وہ اسٹینڈ بائی اٹینڈنٹ جو ہے وہ لکھ لیتا ہے, رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹینڈ بائی اٹینڈنٹ کی بھی ایک کنٹرول میجر ہے. گیس ٹیسٹنگ وایا EGT, وہاں پہ ہزارڈیس گیسز ہو سکتے ہیں, تو کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنے سے پہلے ہم پراپر گیس ٹیسٹنگ کریں گے, اتھرائز گیس ٹیسٹنگ کے ذریعے, اور اس کے بعد کام شروع کریں گے. تو یہ بھی کنٹرول میجر ہے. پراپر ایکسیس اینڈ اگریس پوائنٹس کو جو ہے یہ بھی کنٹرول میجر ہے. جہاں پہ پراپر ایکسیس اور اگریس پوائنٹس نہ ہو تو ہم نے پہلے پراپر ایکسیس اینڈ اگریس پوائنٹس کو جو ہے وہ مہیا کرنا ہے, بنانا ہے, یقینی بنانا ہے, انشور کرنا ہے. TBT کنڈکٹ کریں گے کنفائنڈ اسپیس میں جانے سے پہلے. ورکرز کا TBT کنڈکٹ کریں گے, اس میں بتائیں گے کہ
کنفائنڈ اسپیس کے اندر ہمارے جو ہے وہ کون کون سے ہازارڈس ہیں اور رسک ہیں اور ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو TBT کنڈکٹ کریں گے, ٹریننگ دیں گے ورکرز کو کنفائنڈ اسپیس کے ریلیٹڈ کہ ہم نے کون سے PPEs یوز کرنے ہیں, کس طرح کام کو سر انجام دینا ہے, کس طرح ٹولز اور اکوپمنٹس کا خیال رکھنا ہے. تو ٹریننگ بھی ورکر امپلائیز کو ٹریننگ دینا, یہ بھی ایک کنٹرول یا پریکاشنری میجر ہے. اور اس کے علاوہ کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنا ہے, سپروائزر سائٹ پہ موجود ہوگا اور ایکٹیویٹیز جو بھی چل رہی ہیں کنفائنڈ اسپیس کے اندر یا کنفائنڈ اسپیس کی, تو وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ مانیٹر کرے گا. تو کنٹینیوس مانیٹرنگ یہ بھی کنٹرول میجر ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ, ورکرز کو ٹریننگ, یہ ہم نے آلریڈی بتایا. کمیونیکیشن میں رہیں گا اسٹینڈ بائی اٹینڈنٹ کے ذریعے, جو اندر لوگ ہو جو باہر ہیں, تو وہ پراپر کمیونیکیشن اس میں ہوگا. اس کے لیے ہم اگر زیادہ ہوتا ہے تو ریڈیو واکی ٹاکی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ, تو اس میں ان کے بیچ میں جو ہے وہ کنٹینیوس کمیونیکیشن بھی ایک کنٹرول میجر ہے. اس کے علاوہ ہارڈ بیریکیشن کریں گے اور وائرننگ سائنیج کو جو ہے وہ ڈسپلے کریں گے, ایریا کو بیریکیٹ کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکیں کہ یہاں پہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر کام ہو رہا ہے اور لوگوں کا انترائزڈ انٹری جو ہے وہ نہ ہو. اور آخر میں ہم PPEs پرووائڈ کریں گے کہ جو ریلیونٹ اور ریکوائرڈ PPEs ہوتے ہیں وہ امپلائیز کو پرووائڈ کریں گے, جیسے کہ اسکابا اس میں ہو سکتے ہیں, سیلف کنٹینٹ بریتھنگ اپریٹس یا ہارنس ہو سکتے ہیں. تو ساری چیزیں ریلیونٹ ریکوائرڈ PPEs جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. تو یہ تھا کنفائنڈ اسپیس میں. ہم نے پڑھا کہ کنفائنڈ اسپیس ہوتا کیا ہے, آکسیجن کا ریشو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کتنا آکسیجن ہونا چاہیے پرسنٹیج میں. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہازارڈس کے بارے میں کہ ہازارڈس کون کون سے ہو سکتے ہیں, اور پھر کنٹرول میجرز یا پریکاشنری میجرز کے بارے میں ہم نے پڑھا. تھینک یو.